بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ستمبر ہے۔ آج ہی کے دن 1974 میں پاکستانی اسمبلی نے وہ بل متفقہ طور پر پیش کر کے پاس کر دیا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ قادیانی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی خباثتیں ایک تاریخ رکھتی ہیں۔ انگریز نے جب یہ پودا کاشت کیا اور اس پودے کی آبیاری کی اور اس پودے کی آبیاری کی شکل میں انہوں نے عالم اسلام کے سینے میں خنجر گھونپا، اس وقت سے علماء کرام میدان عمل میں آ گئے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے خلاف قلمی جہاد کیا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے، تاجدار گولڑا نے میدان عمل میں اتر کر قادیانی کا ناطقہ بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن ان کی خباثتیں کھلتی گئیں اور ان کی چالیں اور ان کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ پاکستان بنا تو یہودیوں نے زور لگا کے قائد اعظم کے کابینے کے اندر ایک ایسے بدبخت وزیر کا اضافہ کر دیا جو کہ مذہباً وہ قادیانی تھا اور ساتھ ساتھ وہ قادیانی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا گیا۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن سر ظفر اللہ کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ ہر کابینے میں رہا چونکہ پس پشت وہ بدبخت موجود تھے۔ 1952 کے اندر جب علماء کرام نے اس بدبخت کی بدبختی دیکھی اور اس کے اثرات دیکھے اور مسلمانان عالم بطور خاص مسلمانان پاکستان کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تو کراچی میں علماء کرام کا اجتماع ہوا اور حکومت وقت کے سامنے 3 مطالبے رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں سے ہٹایا جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے کابینے سے قادیانی وزیر سر ظفر اللہ کو ہٹایا جائے۔ لیکن یہ مطالبات نہیں مانے گئے، بات ایجیٹیشن تک گئی، بات ہڑتال مظاہرے تک گئی، ہزاروں لوگ روڈوں پر نکل آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کم از کم 1000 بندہ شہید کر دیا گیا، 15,000 کے قریب بندوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ کو قصور سے گرفتار کیا گیا، پہلے شاہی قلعے میں رکھا گیا، پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کا ملٹری ٹرائل کیا گیا اور پھر اس کے بعد پھانسی کی سزا دی گئی۔ اب جج پھانسی کی سزا سنا رہا ہے اور مجاہد ملت سامنے موجود ہیں۔ جج کہتا ہے، ملٹری کا جج، کہ یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو ڈیٹ، کہ آپ کو اس وقت تک پھانسی پہ لٹکایا جائے گا جب تک کہ آپ کی روح نکل جائے، آپ فوت ہو جائیں۔ مجاہد ملت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ملٹری کے جج سے کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ کیا بس تیرے پاس یہی کچھ سزا تھی؟ اگر تو میری ایک جان لے گا تو کیا ہوا؟ اگر میری 1,00,000 جانیں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت پر، ناموس پر، ختم نبوت پر قربان کر دیتے۔ صرف اسی پر بس نہیں، جب آپ کو پھانسی کی سزا دی گئی پھر اس کے بعد آپ کی پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا، پھر اس کے بعد ضمانت ہو کر آپ باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر صرف 7 دن ہے۔ اب پوچھنے والے نے کہا آپ کی عمر بظاہر بڑی لگتی، 5 دن کیسے، 7 دن کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 7 دن جو کال کوٹری میں موت کے انتظار میں، پھانسی کے انتظار میں گزار چکا ہوں، میری زندگی کے بس وہی دن ہیں، چونکہ وہی دن ناموس مصطفیٰ کے کام آ گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہی لمحہ واقعی میری زندگی کا لمحہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے ناموس کی حفاظت کے لیے خرچ کیا گیا ہو۔ حضرت مجاہد ملت رحمہ اللہ باہر آ گئے لیکن یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ، حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ، حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، ان بزرگوں نے وہ بیش بہا قربانیاں دیں۔ جب 1974 کا دور آیا اور قادیانیوں کے خلاف انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کرنے اور پاس کرانے کا ارادہ کیا تو آپ نے پاکستان بھر میں طوفانی دورے کیے، 40,000 میل پر مشتمل صرف پنجاب کے اندر آپ نے دورے کیے، آپ نے کئی 100 قصبوں میں جا کر جلسے کیے، سیاسیوں سے ملے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود
جیسے قائد اعظم کے دور سے سر ظفر اللہ کو مسلط کیا گیا، اسی طرح ہر دور میں نادیدہ قوتوں نے پاکستان کے اندر یہ چھرا گھونپا۔ یہ بدبخت اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ بدبخت اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور ہر طرح سے مسلمانوں کی مفادات کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ربوہ کے نام سے یہ شہر بسایا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ بات آگے بڑھتی گئی۔ آج دیکھیں، جب جنرل الیکشن کے لیے فارم جاری کیا جاتا ہے، اس سے جب مسلمان کی تعریف کو ہٹایا گیا اور قادیانی کا لفظ نکالا گیا، تو اس وقت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمہ اللہ نے فیض آباد پہ کربلا بپا کر دیا۔ آپ میدان کارزار میں اترے، شیل بھی چلائے گئے، آگ بھی لگائی گئی، پانی بھی چھوڑا گیا، گولیاں بھی چلائی گئیں، لاشیں بھی اٹھائے گئے، لیکن آپ پکے تھے اپنے مشن میں، اور حکومت سے کہا کہ اس خبیث کو باہر نکالو جس نے یہ کارروائی کی۔ بالآخر اس وزیر کو نکالنا پڑا اور اس وزیر کو گھر بھیجنا پڑا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ حال ہی کی بات ہے کہ یہودی مشیر رکھا گیا، خادم اسلام امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پھر شیر کی طرح دھاڑ کر گرج کر حکومت کی آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر للکارا اور میاں عاطف کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت پیچھے ہٹ گئی اور مطالبہ ماننا پڑا۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آج بھی تعلیمی اداروں کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر یہ بدبخت مسلط ہیں۔ ایک طرف آج ہم 7 ستمبر کا دن منا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا المیہ ہے اور اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں آنے دنوں میں کیا بنے گا، چونکہ دن بدن ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے مکر، ان کے فراڈ، ان کے دھوکے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے ڈٹ کر اور خم ٹھونک کر میدان کارزار، میدان عمل میں اتر کر ان کا ناطقہ بند کر دیا، آج بھی اسی طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔